السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ طلاق بدعت اور طلاق احسن اور طلاق حسن کیا ہے؟ دیکھیں، حناف کے ہاں طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق بدعت، طلاق احسن، طلاق حسن۔ باقی سنت اور بدعت کے اعتبار سے 2 ہی قسمیں ہیں: طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ حناف کے ہاں 3 قسمیں ہیں، لیکن یہ تیسری قسم ہے نا، طلاق حسن، وہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے 3 ماہ میں وہ 3 پوری کی جاتی ہیں، پہلے طہر میں، شروع میں، پھر طہر آئے، پھر طہر آئے۔ اس میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ضعیف ہیں، رک کر 3 طہر میں دی جاتی ہیں۔ طلاق جسے طلاق حسن کا نام دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ بھی بدعتی طریقہ ہے۔ جیسے 3 طلاقیں ایک ہی ٹائم پہ دینا بدعت ہے، یہ بھی 3 ماہ میں 3 پوری کر دینا، یہ بھی بدعت ہے۔ جیسے 3 طلاقیں ایک ہی ٹائم پہ دینا، وہ تو حرام مانتے ہیں، لیکن ایک نیا طریقہ بھی یہ متعارف کرایا گیا ہے۔ بہرحال یہ اس میں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو طریقہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ طلاق احسن کے ہاں یہی ہے کہ 1 طلاق دیں سنت کے مطابق، پھر 3 حیض کے بعد بیوی نکاح سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور 1 گواہوں کے ساتھ دیں، 1 دیں، حیض میں بیوی نہ ہو، پاکی میں ہو، یہ ان کے ہاں احسن ہے۔ اور بدعت وہی، نہ کوئی بندہ حیض دیکھے، نہ گواہ بنائے، اور ایک ٹائم پہ زیادہ طلاقیں بول دیں، یہ سارے قرآن و حدیث کی مخالفت میں جو دی جائیں وہ بدعت طریقہ ہے۔ ایسے طور میں طلاق دے دی جس میں ہم بستری کی ہے، تو یہ سارے طریقے بدعت ہیں۔ اور صحیح طریقہ یہ طلاق دینے کے اعتبار سے طلاق کی 2 ہی قسمیں ہیں: طلاق احسن اور طلاق حسن۔ احسن یعنی کہ صحیح سنت طلاق، جو قرآن و حدیث کی پیروی میں دی جائے، سنی طلاق۔ بدعت طلاق غیر شرعی، غیر سنی طلاق وہی ہے جو قرآن و حدیث میں جو اشارے ملتے ہیں، جو طلاق کی جو شرائط ہیں، ان کو مد نظر نہ رکھا جائے تو وہی سمجھ لیں وہ طلاق بدعت ہوگی، غیر سنی ہوگی۔ اور سنی طلاق وہی ہے جو قرآن و حدیث کے میں رہتے ہوئے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس میں دی جائے، وہ طلاق سنت ہے۔ یہی اس میں مسئلہ بدعت اور سنت کے اعتبار سے۔ اور بدعت دینا حرام ہے، گناہ ہے، سبھی مانتے ہیں۔ طلاق کے جو ایک ٹائم پہ 3 بول دینا، گواہ نہ رکھنا، حیض میں دے دینا، اس طہر میں ہم بستری کی اس میں دے دینا، یہ سبھی مانتے ہیں حرام ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسے کر دیا تو پھر اختلافی مسائل شروع ہوتے ہیں، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اس میں سبھی کا اجماعی مسئلہ ہے۔ السلام علیکم۔